تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ موسم ہو پھولوں کا تو گنچا نہیں کھلتا، موسم ہو پھولوں کا تو گنچا نہیں کھلتا، ہم لاکھ سیئیں چاک مقدر نہیں سلتا، اور منزل تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، اور تنکا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تو چاہے تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول، اور پیشانی سے لے کے عرق شاہ مدینہ سائل کو عطا کر دیا خوشبو کا خزینہ۔ پھر کہنے لگی عائشہ امت کی امینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی پھر چاہے، مانگے نہ کبھی پھر چاہے دلہن پھول، اور محمود کو ہے جستجو اس باغ نعم کی، محمود کو ہے جستجو اس باغ نعم کی، جس باغ سے رونق بڑھی کعبے کی حرم کی، محمود کو ہے جستجو اس باغ نعم کی، جس باغ سے رونق بڑھی کعبے کی حرم کی، اور جس باغ سے ملتی ہے گلی باغ حرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہے پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب شہنشاہ کالپی شیر ہندوستان فخر سنیت حضور غیاث ملت کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ راہ میں پیچ و خم ہے سنبھل کر چلو، راہ میں پیچ و خم ہے سنبھل کر چلو، راہ میں پیچ و خم ہے سنبھل کر چلو، عزم کامل کے سانچے میں ڈھل کر چلو، اور ہر طرف سے بہاروں کو پیغام دو، لالو گل کے سائے میں پل کر چلو، اور بڑھ کے دامن بڑھ کے کانٹے نہ دامن کہیں تھام لے، اور وہ کانٹے کیا ہیں حضور بتائیں گے، بڑھ کے دامن نہ کانٹے کہیں تھام لے، بڑھ کے کانٹے دامن کہیں تھام لے، دوستو یہ چمن ہے سنبھل کر چلو، اور یہ نماز کا منظر کس قدر سہانا ہے، پیٹھ پر نواسا تو بندگی میں نانا ہے، اور علم کا خزانہ ہو کہ دولت دنیا نام لے بریلی کا کچھ اگر کمانا ہے۔ اب مائک پر حضور غیاث ملت نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہر ایک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر کالپی، شہنشاہ کالپی، شیر ہندوستان، فخر سنیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائما بدوام الملك الحي القيوم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہونے والی عظیم الشان شہید اعظم و مفتی اعظم کانفرنس، نام کو بھی کس انداز سے جوڑا ان لوگوں نے کہ شہید کو سمجھنا ہے تو مفتی اعظم کو سمجھو، اور مفتی اعظم کی زندگی سمجھنا ہو تو کربلا کے حسین اعظم سے سیکھو۔ آج کا ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس پاک بالکل وہی منظر ہے، چاروں طرف سے یلغار، بیچ میں تنہا فاطمہ کا لالا، مگر وہاں یزیدیوں کا یلغار تھا، یہاں حسینیوں کا ازدحام ہے، صرف اس لیے کہ حسین حسین حسین، میرے ہیں حسین، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے میرے ہیں حسین، اور حسین میرے نہیں تو کیا کسی پڑوسی کے حسین؟ حسین تو میرے ہی ہے، اس لیے کہ حسین ہی کے نانا کے دین کے عظمتوں کے سائے تلے ہم دنیا میں زندہ ہیں، حسین کے نانا کی ہی بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اسی کا بہترین طریقہ اور عملی نمونہ بن کر ہمیں مفتی اعظم سرکار نے سکھایا اور بتایا ہے۔ آج کوئی مفتی اعظم کو سمجھ پائے نہ سمجھ پائے، مگر ہم بریلوی لوگ مفتی اعظم کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور جو نہیں مانتا ہے ان کو سدھارتے بھی۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما وقار پر وقار علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شورائے اسلام، پیارے پیاری خوش عقیدہ سنی سعی العقیدہ بریلوی عقائد کے جاننے اور ماننے والوں اور سچے دل سے اپنے مرکز عقیدت سے محبت کرنے والوں، آج کے اس پرفتن دور میں نام کے بھی بریلوی ہیں اور کچھ کام کے بھی بریلوی ہیں۔ جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں ہم بریلوی ہیں، اور جہاں نام کی ضرورت ہے وہاں سب کچھ ہے، مگر سب کچھ مت بنو، نام کے بھی بریلوی بنو اور کام کے بھی بریلوی۔ جو نام کا اور کام کا دونوں کا ہوتا ہے وہی تو دنیا میں زمانے میں کامیاب ہو، کہ قبر میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے اور حشر میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں دنیا میں دنیا کے نمازی ہیں، آپ کہیں گے دنیا کا نمازی کیسا ہوتا ہے؟ وہی جیسا کہ وہ پڑھتا رہا پھر بھی نماز نہ ہوئی، وہی سے نمازی اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ باپ دادا تو پڑھتے نہیں، اگر بٹوا اتنی نماز پڑھ رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری پوری زندگی ہی نماز میں گزارتا ہے، مگر وہ دکھاوے والی نماز ہم سنی بریلوی نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں نظریہ فکر یہ ہوتا ہے ہمارا رب سر جھکے رب کی بارگاہ اور دل جھکے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ، اور یہ سر اور دل جب ہو جھکا ہوتا ہمارے نظریات بہترین ہوتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے آج کے پرفتن دور میں، کوئی ٹرین پر سر جھکوا رہا ہے، کوئی پلیٹ پر سر جھکوا رہا ہے، کوئی اڑنے میں سر جھکا رہا ہے، کوئی لیٹنے میں سر جھکا رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں سر جھکانے کی جگہ وہ جھکاؤ جہاں تمہارا سر زمین پر لگ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مگر آج لوگوں کو کیا کیا جائے، نیٹ کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ نماز کو بھی انٹرنیٹ والی نماز بنا لی۔ جب عقیدہ لوگوں نے اپنا انٹرنیٹ کا بنا لیا ہے تو ان کے مفتیوں نے نماز کو بھی انٹرنیٹ کر دیا۔
جب چاہو ظہر کا وقت تیار کر لو، جب چاہو عصر کا وقت تیار کرو، جب چاہو مغرب تیار کرو، جب چاہو عشاء تیار کرو، اس لیے کہ انٹرنیٹ ہے۔ مگر الحمدللہ ہم وقت تیار نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو ہم علی کی زندگی یاد کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کا وقت گیا مگر ہم نے اپنے عشق کو قضا نہ ہونے دیا۔ سرکار نے نماز کا وقت واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ علی نے اپنی نماز کو ادا کر دیا۔ آج ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ایمان ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر بھی وہی سلوک کی منزلیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان منزلوں پر قائم رہیں گے تو زمانہ ہمیں سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک۔ فقیر قادری آپ کو سلام کرنے جا رہا ہے، آپ میرے سلام کا جواب دیں، للہ مگر واہ واہ سبحان اللہ۔ مگر دکھاوے کا جواب مت دینا، نہ تم کو میں سلام کروں گا دکھاوے کا، ہم سچے ہیں، سچوں کو سلام کرتا۔ بے شک۔ جتنے جھوٹے ہیں کو بھی کو سلام نہیں کرتا۔ ارے ہمیں جھوٹوں سے کیا لینا دینا، ہم سچے، ہمارا نبی سچا، بے شک۔ ہم سچے، ہمارے غوث اعظم سچے، ہم سچے، ہمارے غریب نواز سچے، اور ہمیں سچی راہ پر چلنے کا معیار دے دیا احمد رضا نے، وہ سچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سچوں کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں طرف سے لوگ میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم۔ ہاں، یہ معلوم ہونا چاہیے، ان کے کانوں کا میل صاف ہونا جانا چاہیے، یار کوئی اور نہیں اکٹھا ہوا ہے، بریلوی ایک جگہ پر اکٹھا، کیونکہ بھیڑ تو وہ بھی اکٹھا کرتے ہیں مگر پیسہ دے دے کر اکٹھا کرتے ہیں۔ بے شک۔ مگر ہم بریلوی پیسہ دے کر بھیڑ کو اکٹھا نہیں کرتے ہیں، ہم پیغام محبت دے کر اکٹھا کرتے ہیں، عشق رسول کا پیغام دے کر اکٹھا کرتے ہیں، محبت رسول کا پیغام دے کر اکٹھا کرتے ہیں۔ اور ہم جب ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں سے دہشت گردی کا پیغام عام نہیں کیا جاتا ہے، بے شک۔ وہاں سے آتنکواد کو عام نہیں کیا جاتا ہے، وہاں سے اگرواد کو عام نہیں کیا جاتا ہے، وہاں سے آمنہ اور آمنہ کے لال کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، فاطمہ اور فاطمہ کے لخت جگر کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے لال کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ یہی سنیوں کی شان ہے اور یہی آپ سب کی پہچان ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ، مدد مدد تو سلطان زمانہ، ہستی ہست دارے تمنا شہ جیلا، مدد بگردہ میں بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رادمستی، بحق سید عثمان حارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نہ رہے یا غوث اعظم زنم، زمزشہ میر محمد قطب عالمی ظلم، اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظمی ظلم، زمزشہ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم۔ وہی سچا رضا، وہی اچھا رضا، وہی پیارا رضا، وہی ستھرا رضا، وہی نرالا رضا، وہی ہم سنیوں کا بریلی شریف کا مجدد امام احمد رضا۔ کیا کہتا ہے بریلی شریف سے؟ آج کچھ ہلکے پھلکے لوگ کہتے ہیں سب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا۔ ہلکے پھلکے کہتے ہیں سب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا۔ ارے ٹوٹی چٹائی تم جیسے گستاخوں کو نصیب ہو۔ بے شک۔ احمد رضا ٹوٹی ہوئی چٹائی پر نہیں ہے، احمد رضا تو شاہ فضل اللہ کے دل کا چین ہے، شاہ برکت اللہ کی آنکھوں کا سرور ہے، آل رسول کے گھر کا دیپک ہے، نوری میاں کا چین ہے، وہ دل کی چٹائی پر ہے، سوٹی چٹائی پر نہیں ہے۔ آج کے بعد اعلیٰ حضرت کو کوئی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مت کہنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرا رضا ٹوٹی ہوئی چٹائی پر نہیں بیٹھا ہے بلکہ جہنمیوں کو توڑ دیا کرتا ہے۔
بے شک دوزخیوں کو ان کے جہنم تک پہنچا دیا کرتا ہے اور جنتیوں کو ادھر سے نکال کر انہیں جنت کا راستہ دکھا دیا گیا. سبحان اللہ. آج تمہارا راستہ خراب ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی تم اسی راستے پر بتاؤ گے. میرا رضا تو وہ ہے جس کا راستہ چلنا شریعت کی روشنی میں, بے شک جس کا اٹھنا شریعت کی روشنی میں, جس کا بیٹھنا شریعت کی روشنی میں, جس کا جاگنا شریعت کی روشنی میں, جس کا ہر ہر لمحہ شریعت کی روشنی میں ہے. اور جب شریعت کی روشنی میں ہے جبھی تو ہم سنیوں کو وہ شریعت والا راستہ دکھایا ہے کہ آج زمانے میں اہل سنت کا نعرہ لگتا ہوا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور نعرہ سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, سنیوں کا مرکز, سنیوں کے امیر, شیر کافی. آج کوئی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی سنیت کا دعویٰ کر رہا ہے, مگر میں اسلام کے دعویٰ کرنے والوں اور سنیت کے دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ایمان و عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے, اہل سنت والجماعت کو لوگ مجروح کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم اہل سنت والجماعت کے راستوں کو بگاڑا جا رہا تھا, اس وقت کوئی نہ اسلامی والے نظر آ رہے تھے نہ کوئی سنی دعوت والے نظر آ رہے تھے, بلکہ اس وقت بریلی سے میرے امام احمد رضا نظر آ رہے تھے جو ہم سنیوں کا عقیدہ بچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ہم اہل سنت کو پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اور یہ بریلی سے پیغام محبت دے رہے تھے. اے زمانے میں چاہنے والوں, اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں, اے غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں, سنو سنو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, سنو سنو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. آج تم کیا دوگے, تم خود سنیوں سے مانگ رہے ہو. سنیوں کو مل رہا ہے مصطفیٰ کے در سے, سنیوں کو مل رہا ہے آقا کے در سے, سنیوں کو مل رہا ہے حسین کے در سے, سنیوں کو مل رہا ہے غوث اعظم کے در سے, سنیوں کو مل رہا ہے اجمیر کے خواجہ کے در سے, جو ان کے در پر کٹورا خود لے کر مانگے وہ کیا ہمیں دیں گے. ارے ہمیں تو مانگنے کے لیے ایک ہی در کافی ہے, جس در کے لیے وہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے کہہ دیا ہے, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج الحمدللہ ہم بریلویوں کو ان ٹکڑوں میں وہ لذت ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. شیر مال میں آئے, نہ شاہی ٹکڑے میں ملے, نہ کول میں اور خلیے میں ملے, جو مصطفیٰ کے در کے ٹکڑوں میں ملے. آج انہی ٹکڑوں کا صدقہ صدیق کو صداقت مل گئی, عمر کو عدالت مل گئی, عثمان کو ذوالنورین مل گئی, علی کو شجاعت کا حیدری بنا دیا گیا, حسین کو شہادت کا لقب مل گیا, عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا لقب مل گیا, معین الدین کو غریب نواز کا لقب مل گیا, شاہ برکت اللہ کو برکتیں ملی ہیں, شاہ بدر اللہ کو فتح ملا ہے, اور بریلی کے مجدد اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کا لقب. سبحان اللہ. آج یہ کس کے در کا صدقہ ہے؟ یہ میرے نانا احمد مختار کے در کا صدقہ ہے, سید الاولیاء کے در کا صدقہ ہے, خاتم النبیین کے در کا صدقہ ہے, سید المرسلین کے در کا صدقہ ہے, شفیع المذنبین کے در کا صدقہ ہے, طٰہٰ و یاسین کے در کا صدقہ ہے, وہ رسول ہاشمی کے در کا صدقہ ہے, جن کے گھر پر صبح و شام فرشتے آ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے, جن کے گنبد ناز پر فرشتے صبح و شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آج ہم سنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کچھ کو بخار آ جاتا ہے, کچھ کو کالرا ہو جاتا ہے, کچھ کو ہیضہ ہو جاتا ہے, کچھ کو کینسر ہو جاتا ہے, مگر ہم سنی تو وہ سنی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے رہتے ہیں, کعبے کے بدر تجھا تم پہ کا وہ ضرور, کعبے کے بدر تجھا تم پہ کا وہ ضرور, تعالیٰ کے شمس تو ہم پہ کا وہ ضرور, شفائے روزہ جزا تم پہ کا وہ ضرور, تافائے جملہ بلا تم پہ کا وہ ضرور. اللہ اللہ حضرت اعلیٰ تاج شریعت, تاج شریعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ. آج ہر گلی گلی میں حسین کا نعرہ, ہر گلی گلی میں غوث اعظم کا نعرہ, آج کی ہر گلی گلی میں غریب نواز کی عظمتوں کا نعرہ, کہیں مختوم سرمرا کی عظمتوں کا نعرہ,
کہیں کالپی کے شاہ فضل اللہ کے فضل کا نعرہ، کہیں شاہ برکت اللہ کی برکتوں کا نعرہ، کہیں اعلیٰ حضرت کے علم کے دریے کا نعرہ، اور آج اسی امام اہل سنت کے علمی جاہ و جلال کا نعرہ ہے کہ ہر خانقاہ نعرہ لگا رہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ آج ذرا کبھی سوچا تم نے مخدوم کچھوچا نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا؟ مخدوم کالپی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا؟ مخدوم مہرایا نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا؟ سرکار وارث پاک نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا؟ جانتے ہو کیوں لگایا؟ یہ سارے بزرگان دین تمہارے جیسے نااہل نہیں تھے، یہ جان رہے تھے کہ انہوں نے اہل سنت کو بچایا ہے، انہوں نے سنیت کو بچایا ہے، انہوں نے خانقاہوں کو بچایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر کالپی، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت نے جب بریلی شریف سے ہم اہل سنت کو پیغام دیا تھا، اس پیغام میں کہیں سے بھی ذرہ برابر یہ بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ نعرہ مہرائرہ کے بزرگوں کے بارگاہ کے لیے ہے، یہ نعرہ کالپی کے بزرگوں کی بارگاہ کے لیے ہے، یہ نعرہ بلگرام کے میر عبدالواحد بلگرامی کی ذات کے لیے ہے، بلکہ جب اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف سے نعرہ لگایا تھا کہ یا رسول اللہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، یا رسول اللہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو اتنا صاف ستھرا فیصلہ کیا ہے اور تمہارے ذہن میں کیڑے پڑ گئے، تمہارا ذہن خراب ہو گیا، تمہارا ذہن گندا ہو گیا، تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ارے سنی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ میں کس روشنی میں کہہ رہا ہوں؟ سنو، یہ میں مفتی اعظم کے تقوی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم کی تقوی کی روشنی میں وہی سنی ہے جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ تو کھانے کمانے والے تو سب ہیں، کہیں تعویذ والے بابا، کہیں پیری مریدی والے بابا، کہیں ٹھاڑ پھوک والے بابا، کہیں مرید کرنے والے بابا، گلی گلی میں دیکھو باباؤں کا شور ہے، نکڑ نکڑ پہ باباؤں کا شور ہے، کوئی لال پیر ہے، کوئی نیلا پیر ہے، کوئی پیلا پیر ہے، کوئی ہرا پیر ہے، کوئی گلابی پیر ہے، پتہ نہیں کتنے پیر، مگر میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں سارے پیروں کو چھوڑ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے پیروں کو چھوڑ، پیر اختر رضا کو پکڑ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کو پکڑ لے، بے شک سبحان اللہ۔ سارے پیر ایک طرف رہ جائیں گے، اور یہ پیران پیر کا غلام جسے تاج الشریعہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ مخدوم بارگاہ غوثیت کے غوث اعظم کا سچا چاہنے والا، کالپی کا چشم و چراغ، مہرائرہ کی آبرو، اہل سنت کے سروں کا تاج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیوں کا امیر، تاج الشریعہ، جسے کہتے ہیں ہم تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان وہ ایسا انٹرنیشنل پیر ہے اللہ سبحان کہ اللہ۔ جس پیر کی پیری پر ہم کالپی والے بھی ناز کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تم ناز کرو نہ کرو، آج کا دور تو بھیا وہ آ گیا ہے کہ پیر صاحب رہ گئے اور مرید صاحب تو پورا ملیدہ بن گئے۔ خلافت حضرت نے حضرت کو دے دی، مثال کے طور پر حضرت نے حضرت کو خلافت دے دی، تو مولانا احمد رضا صاحب نے ابھی کہہ دیا مفتی انور صاحب آپ ہبلی میں رہیے گا، بامبے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم یہاں ہم ہی مرید کریں گے، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب تک تو نہیں خلافت دی تھی حضرت نے، جب تک تو حضور چلے آئیے، آنکھیں ترس رہی ہیں، حضور چلے آئیے،
دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں فرش راہ ہیں، مگر جس دن مفتی انور علی نے ان کے سر پر خلافت کا امامہ باندھ دیا، اس دن سے کہنے لگے حضرت اچھا ہے، وقت کے حالات کا تقاضا بھی یہ نہیں کہتا ہے، آپ کی طبیعت بھی علی الحضور رہتی ہے، زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ گھر پر ہی آرام کرتے، حضور آپ کی دعائیں شامل حال ہیں، فقیر بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ کیوں ہے کہ حضرت آئیں گے نذرانے میں بٹوارا ہو جائے گا، حضرت آئیں گے شکرانے میں بٹوارا ہو جائے گا، آپ وہیں رہیے، ہم یہاں تمام سارا کام کریں گے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کالپی والے اپنی دل کی محبتوں سے حضور تاج الشریعہ کو روز دعوت دیتے، حضور کالپی تشریف لے آئیے، حضور کالپی شریف تشریف لائیے، دیوانے میں لگتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے دامن کرم میں مطلق جری بری کے لیے بھی حضرت سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی نظر انتخاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کابرین کی نظر انتخاب ہے، جنہیں بزرگوں نے نظر انتخاب کر لیا ہے، ہم جیسے لاحل ان کو ہٹانے والے کوئی نہیں ہو سکتے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جو بزرگوں کی نظر انتخاب ہو، آج لوگ اس پر ٹپڑی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت یہاں بھول گئے تھے، اعلیٰ حضرت یہاں چوک گئے تھے، اعلیٰ حضرت یہاں لکھنا بھول گئے تھے، ارے تم کیا تمہارے باپ نہیں سمجھ پائیں گے جو اعلیٰ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علوم اعلیٰ حضرت، مقام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شیخ کالپی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کو سنو، اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کو چوم کر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کو ہر وہ علم حاصل ہے سبحان اللہ، جسے پیارے مصطفیٰ نے عطا کر دیا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ ہر اس شے پر ہے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے۔ آج اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، سبحان اعلیٰ حضرت جب ہمیں ملے، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کی آمد سے 100 سال پہلے لوگوں نے کہا بریلی میں احمد رضا ہے، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہیں ہمارے سنیوں کے تاجدار اعلیٰ حضرت، اور پھر ٹوپی بننے والے، کپڑا بننے والے اعلیٰ حضرت سے برابری کریں گے، واہ 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 واہ، کیا بات، ٹوپی اور کپڑا ہی بنو، اعلیٰ حضرت سے ٹکر لینے کی کوشش مت کرو، میرا رضا ہے، میرے رضا کو الجھنے سے پہلے، رضا سے کچھ کہنے سے پہلے ذرا ہم سے دعا کر بات کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا چنا کیا ہوتا ہے اور لوہے کا چنا کیا ہوتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، رضا سے الجھنے کی پیارا کوشش کر رہا ہے، ادھر سیمنار ادھر سیمنار، ادھر سیمنار ادھر سیمنار، ارے 365 سیمنار کر دے کچھ نہیں ہوگا، پوری عالم اسلام میں وہی ہوگا جو اختر رضا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنی مسلمان وہی کریں گے جو اختر رضا کا پیغام ہوگا، سبحان اللہ، تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے بستی والا کرے چاہے اعظم گڑھیا کرے، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو بریلی میں اعلیٰ حضرت کا لال کرے گا، سبحان اللہ، کیونکہ ہم سنی تیرے نام سے نہیں بکے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم سنیوں کو خریدنے والے اختر رضا ہیں، اور انہوں نے خریدا ہمیں اپنے نام پر نہیں ہے، غوث اعظم کے نام پر خریدا ہے، ہم نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے نام پر ان کے ہاتھ میں دیا ہے، انہوں نے جب خرید لیا ہے جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آج کل یہی لوگوں کو ایک بہت جلن ہے کہ غیاث میاں کو تاج الشریعہ بہت چاہتے ہیں، بے شک بے شک، بھیا کیا دقت تمہیں ہو رہی ہے، کیوں تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے دماغ سی بات باہر ہے، تم کہتے ہو ہمارا سوچ، ہماری فکر، ہمارا مزاج، ہماری سوچ الگ ہے،
تو تمہیں تمہاری سوچ مبارک ہو، ہمیں تاج الشریعہ کی سوچ مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا ہے، تم اپنے گھر میں کھاؤ، ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں. ہم سنیوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، تم چاہے وہابیوں کے ساتھ بیٹھو، رافضیوں کے ساتھ بیٹھو، صلح کلیوں کے ساتھ بیٹھو، نیچریوں کے ساتھ بیٹھو، قادیانیوں کے ساتھ بیٹھو، سب تمہارا جواز سب کو جائز کہتا ہے. مگر ہم بریلویوں کا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. سبحان اللہ. ہم بریلویوں کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بدینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، تو یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا پار ہے. بولو اس کا بیڑا پار ہے. کا بیڑا پار ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، کوئی ایک دوسرے کا یار و مددگار نہیں ہوگا، سب اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے. اس وقت بارگاہ رسول میں کھڑے ہو کر میرے اعلیٰ حضرت سرکار عرض کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، یا رسول اللہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کس ہو گیا آخر تیری دہائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیخ قادری، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں اس وقت رہنا، اور ہم کالپی کا ڈنڈا لے کر کھڑے رہیں گے سامنے. اب آؤ دیکھیں ہم تمہیں میدان. اس وقت تو وہی جائے گا جھنڈے کے نیچے جو وہاں بھی اعلیٰ حضرت کو مانا ہے، جو وہاں بھی اعلیٰ حضرت کو جانا ہے. آج کیسے آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کے پاس؟ آج بھی یہاں بھی جواز کا فتویٰ پیش کرے گا. آج یہاں بھی جواز کچھ لے کر آیا ہے کیا کہ حضور ایسے نہیں ایسے جایا جائے، ایسے نہیں ایسے جایا جائے. اس دن ہم سب جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہم غلام ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اپنے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، حسین کے نام پر جانے قربان کرنے والے ہوں گے، غوث و خواجہ رضا سے محبت کرنے والے ہوں گے. ہم سب مسلمان اہل سنت والجماعت ہوں گے، نبی کے دامن کرم میں جگہ پا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت جواز کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. مگر آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس دن بھی ہو سکتا ہے یہ جواز پیش کر، کیونکہ اس کا جواز تو ڈگر ڈگر میں آج ٹہل رہا، نگر نگر میں ٹہل رہا. اور انیس عالم سیوانی نے تو وہ بقیہ ادھیڑی ہے ان جوازیوں کی لکھنؤ سے، یہ سب کو مرچا نیچے سے اوپر تک مرچا لگ رہی. کیوں آخر کیوں زخم اپنے بدن پر زخم لگائے تھے جو مرچا لگ رہی؟ نہ اعلیٰ حضرت کو چھیڑتے، نہ فتووں کو چھیڑتے، نہ تمہارا بدن چھلتا. جب بدن چھل گیا ہے تو مرچا تو لگنا ہی لگنا ہے. الحمدللہ نہ ہم چھیڑتے ہیں نہ چھوتے ہیں، اور جو ہمیں چھیڑتا ہے اسے چھوڑتے نہیں. اور ہمیں تو تم کیا چھیڑو گے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. ارے ہمیں چھیڑتے تو کوئی بات نہیں تھی، تم نے ہمیں نہیں چھیڑا ہے، تم نے اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ کو چھیڑنے کی کوشش. اور تم نہیں جانتے ہو ہمیں چھیڑتا تو چھوڑ دیتے ہیں، تم نے ایسا مین پوائنٹ کو چھیڑ دیا ہے جہاں چھوڑنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا. اس لیے سنیوں اپنے ذہن و فکر میں ایک بات بسا لو، ذکر شہید اعظم و مفتی اعظم میں حاضر ہو، اپنی روش کو اس انداز کا بناؤ کہ تمہاری روش اور تمہارے چلنے کو دیکھ کر ہر انسان کہہ اٹھے یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، یہ دیوانے رسول جا رہا ہے، دیوانے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا بے ڈھنگا پہناوا کہ بچے بھی ہنسے. کیا کیا ادا ہے، یہ ادا تو انہوں نے فلمی دنیا سے سیکھی. تو ساتھ بال یوں ہونا چاہیے، بالوں کی بھی اسٹائل ہے حضرت، آپ تو قریب سے دیکھتے ہیں نا، بالوں میں بھی اسٹائل ہے، کنگھی میں بھی اسٹائل ہے، اس میں بھی اسٹائل ہے، اس میں بھی اسٹائل ہے.
इसमें भी स्टाइल है, इसमें भी स्टाइल है, इसमें भी स्टाइल है, हर तरफ देखो स्टाइल स्टाइल। और सदरी भी एक स्टाइल वाली होती। हम लोग तो ऐसी ही हजरत जैसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जो कटी हो 20 से कट लगी, पता नहीं ये कौन सा दरवाजा खुला रहा है। हर चीज में स्टाइल। कारी फरीद साहब और फरमाइए, हर चीज में स्टाइल। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अपने कपड़ों में स्टाइल मत बना, अपनी जिंदगी के किरदार को स्टाइल बना। सुभान अल्लाह, सुभान कि नमाज ऐसे अदा करना चाहिए, शरीयत पर ऐसे कायम होना चाहिए, रसूल से मोहब्बत का पैगाम ऐसे देना चाहिए, सहाबा किराम की जिंदगी ऐसे बताना चाहिए, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को ऐसे समझाना चाहिए। और जब बरेली के रजा की बात है तो इसको सरमस्ती में डूब कर पढ़ देना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बाज़ हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह। मगर इन स्टाइलियों से मैं कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी को तेरे मेरे नाम पर स्टाइल में कुर्बान मत करो, अपनी जिंदगी को प्यारे रसूल के नाम पर कुर्बान करो, अपनी जिंदगी को हुसैन के नाम पर कुर्बान करो। देखो करबला में मेरे जद्दे करीम आका इमाम हुसैन ने अपनी और अपने लालों की जिंदगी नबी के इस्लाम और दीन के इस्लाम के लिए। हुसैन ने अपने खानवादे को अपना घर बचाने के लिए कुर्बान नहीं किया, करबला में हुसैन ने अपने लालों को इस्लाम बचाने के लिए कुर्बान किया। अपने शहजादों की कुर्बानियां देकर इस्लाम के बागीचे अमल को ऐसा सींचा कि आज इस्लाम हर तरफ से महकता नजर आ रहा है, हर तरफ से खिलता नजर आ रहा है, हर तरफ से चमकता नजर आ रहा है, हर तरफ से चमकता नजर आ रहा है। क्यों न दमके, क्यों न दमके। आला हज़रत ने बरेली से कह दिया है या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हर शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले शहीद आज़म, बज़्म-ए मुफ्ती आज़म, पैगाम-ए हुसैन, शेर काफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं था, हुसैन के सरे अनवर की अजमतों को ला रहा था सामने। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन पर टिप्पणी करने वालों, देखो मेरे हुसैन की जिंदगी को उस यहूदी ने मेरे हुसैन के सरे अनवर की अजमतों पर कुर्बान होकर अपनी जिंदगी को सामने पेश किया था। और हुसैन के सरे अनवर पे जो तजल्लियात की बारिश हो रही थी, उन तजल्लियात की रौनकों को देखो। जब उन्हीं तजल्लियात की बारिशों को देख देख कर उसका दिल मोह भर गया तो उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी हो गया और उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखो आला हजरत ने वही तो अक्कासी की है, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वारे मेरे रजा, ये नहीं कहा कहीं भी कि तुम्हारा नबी, जहां फरमाया है हमारा नबी, सुभान अल्लाह, हमारा ही है, दूसरों से क्या लेना देना। बेशक, बेशक, वो ये तो अलग बात है कि दूसरे मेरे नबी का ही सदका खाते हैं, सही, खाते भी हैं, पीते भी हैं, रहते भी हैं, सहते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब क्या है सुन्नियों, जानते हो ये सब कुछ मेरे नबी का सदका है, मेरे रसूल का सदका है, मेरे आका का सदका है, मेरे दाता का
जभी तो आला हजरत ने कह दिया है या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, सुभान अल्लाह, आए यहाँ और उठे भी वहाँ। यही मेन पॉइंट है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही अकीदे का मेन पॉइंट है कि हम इकरार के साथ ये कहें कि या रसूल अल्लाह हम दुनिया में आए हैं आपके सदक़े में, बेशक बेशक, और हमारी हर वक्त यही दुआएं होना चाहिए। ए परवरदिगारा, तूने मुझे अपने महबूब के सदक़े में दुनिया में भेजा है, रब्बिल करीम अपने महबूब के कदमे नाज़ की बरकतों के सदक़े में जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा खात्मा बिल खैर हो, मुस्तफा का नाम लेता हुआ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईमान और अकीदे की दलील है। आला हज़रत ने यही तो कहा या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। अब यहाँ से एक और बात समझ लो, आए रसूल के सदक़े में, बेशक जाएंगे रसूल, रसूल के सदक़े में, और जब रसूल के सदक़े में जा रहे हो उस वक्त तुम्हारे जनाजे में कोई वहाबी कांधा दे दे, फिर क्या बात है, वाह वाह। नेचरी कांधा दे दे, फिर सोला कुल्ली कांधा दे दे, फिर तो ऐ लोग आज ये पैगाम लो मुझसे कि अपने तमाम फरीकैन और तमाम जिम्मेदारों को ये वसीयत करके जाना कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो कफन दफन के लिए मुझे तैयार करके कफन पहना के जब कांधा देकर लेकर चलना, चाहे 4 ही लोग मुझे कब्रिस्तान पहुंचाए मगर बरेल भी पहुंचाए, मगर कोई वहां भी हमें कांधा न लगाने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, पैगाम होना चाहिए। बहुत खूब। और सुन्नियों जरा तो सोचो, कपड़ा बहुत अच्छा पहना, ईद का दिन है, अहमद रजा साहब मस्जिद से आजान आवाज दे रहे हैं, जल्दी आओ नमाज ईद उल फित्र का टाइम हो गया। तुमने सफेद जर्ख बर कपड़ा पहना, खूब उसकर ऊपर इत्र लगाया, चदन को महकाया, अमामा सर कर बांधा, और घर से जैसे ही बाहर निकले एक गंदी चीज आई और तुम्हारे कपड़े पर गिर गई। अब फैसला करके बताओ, नमाज ईद उल फित्र उन कपड़ों में पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो अब ये बताओ कि तुम सुन्नी बरेलवी हो, नहलाए गए, पाको साफ किए गए, सही अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करके ले जाए जा रहे हो, कहाँ? कब्र में। कब्र में किसकी जियारत होगी? सरकार की, किसके बाप की? सरकार की, नहीं, मेरे सरकार की। अब ये बताओ, वहाबी ने कांधा लगाया होगा, सरकार खुश होंगे या नाराज? नाराज। अब यही से एक अहद कर लो कि हम अपने बेटों को वसीयत करके जाएंगे, अपने खानदान को वसीयत करके जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को वसीयत करके जाएंगे। जब हमें यहाँ से ले जाया जाए तो कोई वहाबी कांधा ना लगाने पाए, कोई देवबंदी कांधा ना लगाने पाए, कोई नेचरी कांधा ना लगाने पाए, कोई सुलाकुल्ली कांधा ना लगाने पाए, बल्कि जो कांधा लगाए वो अपनी ज़बान से मेरे कांधे लगाते हुए ये कहता हुआ नजर आए कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अज़्म होना चाहिए, और यही तो ज़िक्र हुसैन है। वाह, जिंदगी में रहती जिंदगी तक हुसैन ने अपना हाथ यजीदियों को न लगाने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये मौजज़े हुसैन देखो कि जब दुनिया से रुखसत हो गए तो सर भी हाथ में लेकर यजीदी नहीं चले। मेरे हुसैन ने नेज़े पर रहना तो गवारा कर लिया, मगर यजीदियों के हाथ में रहना गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बरेलवियों फैसला करो, जिस हुसैन की तुम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हो, उस हुसैन ने हमें करबला से ये पैगाम दे दिया है
जान जाए चली जाए मगर कभी गद्दार से हाथ ना मिलाए। बेशक सुभान अल्लाह। जान जाए चली जाए मगर अजमत हुसैन पर कभी आँच ना आने। सुभान अल्लाह। आज यही हमारा मियार होना चाहिए, बेशक। आज हमारा यही शियार होना चाहिए, आज हमारी यही सोच होना चाहिए, आज हमारी फिक्र यही होना चाहिए। मगर क्या किया जाए, अफसोस जवाज वाले लोगों का ये कहना है हालात बड़े नाजुक है, पुरफतन दौर है। इस हालात और इस पुरफतन दौर में सबसे मिलना जुलना चाहिए। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैं ये कहता हूं जरा ये भी तो बताओ, ए जवाजी मुफ्ती साहेब, जरा ये तो बताओ वहाबी को बेटी देना कैसा है, माज़अल्लाह। देवबंदी के यहाँ बेटी देना कैसा है, हराम। और तुम्हारे पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं उसके ऊपर क्या हुक्म शरीयत है, जरा हमें जवाज का फतवा दो, फिर देखें हम तुम्हारा जवाज क्या कहता है। ये शराब के कतरे पानी में है, इसका पीने के लिए फिर तुम्हारा जवाज क्या कहता है। वहां कहोगे हराम है, उसका पीना हराम है, जानते नहीं उसमें नापाक चीज गिर गई है, उसका पीना हराम है, तो फिर कैसे कहते हो कि वहां से बोलना चलना सही होना चाहिए। वहां पानी में पेशाब का खतरा डलने से हराम हो जाता है, और यहाँ मुस्तफा का गद्दार होने से हम इसके साथ मुसाफत होने को हराम। बेशक सुभान अल्लाह। आज यही नतीजा फिक्र हमारे अंदर होना चाहिए, आज यही मियारी जिंदगी हमारे अंदर होना चाहिए। और ये कह दो तो साहब ये लोग बहुत टाइट हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, इतनी सख्ती नहीं दिखाना चाहिए, सख्ती नहीं दिखाना चाहिए तो ये सब के सब वहीं चले जाएंगे जहां हो रहा होगा डांस नाच गाना, क्योंकि सब कुछ तो जायज ही कर दिया है। वाह वाह क्या बात है। टीवी गले में बगल में दबी रहे माज़अल्लाह। तो क्या हो, बीवी चारी घर में पड़ी है, बान बान में देखें इनके चिल्ले हो रहे हैं, बगल में टीवी है, बीवी है घर में, ये हालात बनाया। खुदा रहम खाओ, अपने ज़हन फिक्र को सुधारो, 5 वक्त की नमाजें पाबंदियों के साथ मस्जिदों में पढ़ो, कुरान की तालीमात को आम करो, अपने घरों में शरीयत के पैगाम को आम करो। बेशक सुभान फैजान सुन्नत मत लाओ, बहारे शरीयत और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरे जब बहारे लाओ जब तो फैजान है, वाह। बहारे आ ही नहीं, फैजान पहले हो गए। अरे जब घर में फूल खिलेगा, गुंचा चिटकेगा, कली महकेगी, तभी तो कहा जाएगा मुफ्ती अनवर अली साहब का ये सब फैजान है। वाह। मौलाना अहमद रजा की दुआओं का फैजान है, फला साहब की दुआओं का फैजान है। किया काम हुआ नहीं, फैजान पहले आ। अरे पहले शरीयत की बहारें तो घर में ला, वाह वाह वाह। शरीयत के कानून तो घर में ला। जब शरीयत के कानून घर में होंगे, शरीयत की बहारें घर में होगी, जभी तो तुझ पर नबी का फैजान होता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक। ये गुजारे तो फैजान हो जाए डायरेक्ट। तो हमारे यहाँ जो नमाजी है उसको नमाजी कहा जाए, बेशक। जो जुआरी है वो जुआरी, हम जुआरी को नमाजी नहीं कह सकते। बेशक। वरना आज जितने जुआरी भंगारी घेरी बजेड़ी जितने सब बांधे बांध लो, कुछ मतलब नहीं है। वाह। वो भी सोच रहे हैं अच्छा मिला, बगैर मेहनत के पैसा मिला, बगैर पैसे बगैर कुछ करे धरे मिल रहा है, तो इससे भला क्या है, शाम को लगाने को तो मिलेगा ही। इसलिए सुन्नी बरेलवियों, फैजान पहले मत लाओ, पहले अमल करो, बाद में फैजान की बात करो। बेशक बेशक। पहले अपनी जिंदगी में अमल पैरा हो जाओ। बुजुर्गों ने क्या बताया है, औलिया किराम ने हमें क्या सिखाया है, बुजुर्गान दीन ने हमें किन बातों पर उसूलों पर चलने का तरीका बताया है, खानकाहों से क्या दर्श दिया गया है, आला हजरत सरकार ने किन किन चीजों पर हमें अमल करने का तरीका दिया है। कहते साहब हम तो आला हजरत के दर के मंगता के मंगता के मंगता के मंगता ऐसे मंगता, आय हाय रे ऐसे मंगता, ये इंटरनेट के मुद्दाओं को क्या किया। आला हजरत के मंगदर का मंगता जो मंगता होता है वो अच्छे अच्छे तमंगरों से डरता नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
आला हजरत के जर का जो गुलाम होता है वो कभी गुस्ताख नहीं होता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत उसको वफा अपना बनाते ही नहीं है जो गुस्ताख होता है। वाह, आला हजरत उसी को अपना बनाते हैं जो वफादार होता है। और तुम भी अगर अख्तर रजा से प्यार करते हो तो उनका प्यार मत करना। वाह, मैं कह रहा हूं इसलिए कि वो हमारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूठा प्यार करने की जरूरत कुछ नहीं है। जी, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया का नारा लगाने की बिल्कुल तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी, नारा जब लगाओ जब उनके हुक्म पर पाबंदी से कायम हो जाओ, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जब उनके पैगाम पर अमल पैरा हो जाओ, जब नारा लगाना। बेशक सुभान नारा अल्लाह। लगाते बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया ताजुशरिया। अरे ये भी तो समझो कि ताजुशरिया कहते किसको है और ताजुशरिया ने हमें पैगाम क्या दिया है। इतना कहाँ उन्होंने पैगाम दिया है वहाबियों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है नेचरियों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है सुलाकुल्लियों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है ताहिरियों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है टीवी वालों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है मूवी वालों से दूर रहो, उन्होंने पैगाम दिया है गलत शरई काम करने वालों से दूर रहो। ये तो सब हम करेंगे मगर बस्ती बस्ती करिया करिया जरूर लगाएंगे। प्यारे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारी मोहब्बतों को बहुत बहुत सर मख्तस सलाम करता हूं, मगर ऐसे प्यार मत करो। प्यार करना है तो वो सच्चा प्यार करो कि तुम्हारा प्यार करना भी कबूल हो जाए और उनका मोहब्बत करना भी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। आज मेरे हुजूर ताजुशरिया हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। किस लिए? ये नहीं कि कहां से नजराना आ रहा है, कहां से डॉलर आ रहे हैं, कहां से बैंक ड्रॉप आने वाले हैं, कहां से क्या चीज आने वाली। नहीं, तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी फिक्र ये है कि अहले सुन्नत में क्या हो रहा है, सुन्नियत के वकार में क्या हो रहा है, सुन्नियत के मामलात में क्या हो रहा है। फकीर कादरी गवाह है कि जब मैं हाजिर होता हूं हुजूर ताजुशरिया के पास, हजरत पूछते हैं बताइए क्या हो रहा है। सुभान। मैं बताता हूँ हुजूर फला जगह ये हुआ, फला जगह ये हुआ, फला जगह ये हुआ, फला जगह ये हुआ। हुजूर आज ये कहा गया, आज ये कहा गया। हुजूर ने पूछा आपने क्या किया? मैंने जवाब दिया हुजूर आपका ये हुक्म था, मैंने आवाम को सुना दिया। हजरत ने कहा मुझे दुआएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजुशरिया, पैगामे ताजुशरिया, शेरे कालबी, महफिले हुसैन, बज़्म मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही करबला में आका इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया। क्या है सुन्नियों, मेरे हुसैन पैगाम करबला दे रहे हैं। सुनिए, मेरे नबी की दीन की अजमतों के लिए, मेरे रसूल के दीन मजहब इस्लाम के लिए मैं तो आज अपनी जान देकर इस्लाम की आबियारी को बचा रहा हूं और तुमको ये शौक मोहब्बत देकर जा रहा हूं। क्या दीवाना है रसूल? अगर रसूल की अजमतों के लिए अगर तुझे अपनी जान देना पड़े तो दे देना, मगर अजमत रसूल को बचा लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला से हुसैन ने पैगाम मोहब्बत दिया, बेशक, मगर आज जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की। बेशक बेशक, जान देने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, आज का दौर वो नहीं है, बिल्कुल ढीला पोला मामला है। सिर्फ आप अपने आप में मजबूत होंगे, ये खुद चाल चौकड़ी अपने आप भागती हुई नजर आएगी। इसलिए कि हम बरेलवी हैं, न किसी से डरते हैं न किसी से डरते हैं, बल्कि हम तो ललकार कर कहते हैं किल के रजा है खंडेरे खुदार है परवरदार, आज से कह दो खैर बनाए न शर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद। आज की जरूरत में